جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ایپیسوڈ بائی ایپیسوڈ پارٹ بائی پارٹ کر کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ میں نے اس سے پہلے ایپیسوڈ میں جو میں نے کل اپلوڈ کیا تھا اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ توحید کیا ہے، اور میں مختصر سے آپ کو بتا دوں، سورہ اخلاص پر عقیدہ انسان کا ہونا یہ توحید ہے۔ اس سے آگے کی باتیں کرنا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا کہ انبیاء اور رسول سے اور اولیاء سے استمداد کا معاملہ شرک ہے یا بدعت ہے، یہ الگ کی بات ہے۔ اس پر انشاءاللہ میں بحث کروں گا، اس پر میں بحث کروں گا۔ فی الحال آپ اتنا سمجھ لیں کہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی اس کا مقابلہ نہیں، وہ واجب الوجود ہے، وہی مستحق عبادت ہے۔ یہ توحید ہے، انسان کو یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب اس کے علاوہ رہا بات کہ شرک کس کو کہتے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں مختصر سے لفظوں میں کہ شرک کہتے ہیں کہ جو چیزیں رب تبارک و تعالیٰ کے لیے واجب اور ثابت ہیں، صرف رب تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، ان چیزوں کے لائق کسی اور کو سمجھنا یا ان چیزوں کو کسی اور کے لیے ثابت کرنا، یہ شرک ہے۔ میری بات سمجھتے رہنا، جو چیزیں صرف رب تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، رب کے علاوہ کسی اور کے لیے ثابت نہ تو ہے نہ ہو سکتی ہیں، ان کو کسی اور ذات کے لیے، چاہے وہ کتنی متبرک ذات ہو، کتنی عظمتوں والی ذات ہو، اس کے لیے وہ چیزیں ثابت کرنا یہ شرک ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کہیں گے کہ استمداد اولیاء شرک ہے، اولیاء کرام سے مدد مانگنا شرک ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ صرف مدد مجھ سے ہی مانگو، میرے علاوہ کسی اور سے مت مدد مانگو، الہکم الہ واحد، تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں جس پر انشاءاللہ میں جو ہے آپ سے بات کروں گا۔ فی الحال میں آپ کو بتاؤں کہ صرف رب تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہونا، اور جو چیزیں رب کے لیے ثابت ہیں وہ چیزیں کسی اور کے لیے بھی ثابت ہو سکتی ہیں، قرآن پاک بتاتا ہے، تو وہ شرک نہیں ہے۔ جو چیزیں رب کے لیے ثابت ہیں، کیا وہ چیز کسی اور کے لیے ثابت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اس پر انشاءاللہ میں آج آپ سے بات کروں گا۔ آپ صرف یہ سمجھ لیں کہ شرک کہتے ہیں کہ جو چیزیں رب تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، صرف رب تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، وہ چیزیں کسی اور کے لیے ثابت ماننا، یہ شرک ہے۔ ہاں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رب کے لیے بھی ہیں اور رب کے بندوں، رب کی مخلوق کے لیے بھی ہیں، وہ شرک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جیسے مان لیں رب تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ واجب ہے، ٹھیک ہے، واجب ہے۔ اب واجب الوجود کسی اور کو ماننا یہ شرک ہو جائے گا، یعنی ہمیشہ سے ہے رب تبارک و تعالیٰ، نہ تو اس کو کسی نے پیدا کیا، نہ وہ پیدا ہونے والا، اس کی کوئی انتہا نہیں، کوئی ابتدا نہیں۔ یہ عقیدہ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھنا یہ واجب اور لازم اور شرط ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہیں ہو تو انسان مشرک ہو جائے گا، یا یہ عقیدہ کسی اور کے لیے کافر ہو جائے گا، یہ عقیدہ کسی اور کے لیے رکھا تو مشرک ہو جائے گا۔ لیکن کچھ جیسے جو ہے صفت رحمان ہے، وہ صرف رب تبارک و تعالیٰ کے لیے، کسی اور کے لیے مانیں گے تو مشرک ہو جائے گا بندہ۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رب کے لیے بھی ہیں اور رب کے بندوں کے لیے بھی ہیں، اگر انسان وہ مانے گا تو مشرک نہیں ہوگا۔ جیسے مان لیں شان رحیمی ہے، رب جو ہے رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کی شان رحیمی ماننا یہ انسان کے لیے واجب ہے، فرض ہے۔ لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ رب کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ رب بھی رحیم ہے اور رب کے مصطفیٰ بھی رحیم ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے صفت ایک رحیمی صفت ہے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحیم کہا جائے گا اور خدا تبارک و تعالیٰ کو بھی رحیم کہا جائے گا۔ لیکن جس طرح کا رحیم خدا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے رحیم نہیں ہے، لیکن شان رحیمی مصطفیٰ کے لیے بھی ثابت ہے اور مصطفیٰ کے خدا کے لیے بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بھی فرمائی ہیں اور اپنے بندوں کے لیے بھی اس کو فرمائی ہے۔ جیسے مان لیں عزت، اللہ فرماتا 22ویں پارے میں سورہ فاتر کی دوسری آیت ہے، اللہ فرماتا من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اللہ فرماتا جو عزت چاہتا ہے تو بتا دیں کہ ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب بتائیں آپ میں سے کون شخص ایسا ہے جو اپنے لیے عزتیں نہیں چاہتا ہے؟ آپ میں سے ہر شخص ایسا ہے جو اپنے لیے عزتیں چاہتا ہے، اور اللہ فرماتا فللہ العزت جمیعا، کہ جتنی بھی عزتیں ہیں ساری کی ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو کہ اب اپنے لیے عزت مانگنا، یہ اپنے لیے عزت کے جو ہے آپ طالب ہونا یا اپنے لیے عزت کے متلاشی رہنا، کہ یہ شرک ہو جائے گا؟ تو یہ شرک نہیں، کیوں؟ کیونکہ جو عزت والی صفت ہے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بھی رکھی ہے اور اپنے بندوں کے لیے بھی رکھی ہے۔ اللہ اس کے آگے دوسری آیت میں ارشاد فرماتا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت اللہ کے لیے بھی ہے، اللہ کے رسول کے لیے بھی ہے اور مومنوں کے لیے بھی عزت ہے۔ اب بتائیں، اب رہا سوال یہ کہ اس آیت من کانا یرید العزہ فللہ العزت جمیعا، اس آیت کریمہ کے شان نزول اور ترجمہ تفسیر کیا ہے، انشاءاللہ میں وہ بھی بتاؤں گا، اور جو ہے وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، یہ بھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔
تو ٹھیک ہے، میں آپ کو سامنے عرض کر رہا تھا کہ کچھ چیزیں صرف رب تبارک و تعالیٰ کے لیے، جیسے شان واجبی ہونا، جیسے شان رحمانی ہونا، لیکن اور کچھ چیزیں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے مانی ہے، محبوب کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں، جیسے شان رحیمی ہے اور شان رحیمی مصطفیٰ کے لیے بھی ہے۔ کچھ چیزیں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بھی مانی ہے، اپنے بندوں کے لیے بھی اور اپنے رسول کے لیے بھی، جیسے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، جیسے میں نے ابھی بتایا۔ پہلے فرمایا کہ رحمان صرف اللہ ہے، لیکن رحیم اللہ بھی ہے، اللہ کے محبوب بھی ہیں، اور عزت اللہ کے لیے بھی ہے، اللہ کے رسول کے لیے بھی، مومنوں کے لیے بھی ہے۔ اور کچھ چیز ایسی ہیں جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی شامل فرمایا ہے۔ ٹھیک، اللہ فرماتا ہے وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ بھی مددگار ہے اور جبرائیل بھی مددگار ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ بھی مددگار ہے، جبرائیل بھی مددگار ہیں، اور نیک مومن بندے بھی مددگار ہیں، یعنی اللہ کے ولی بھی مددگار ہیں۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اس کے بعد میں اور فرشتے بھی مددگار ہیں۔ تو جی آپ یہ کس بات سے ثابت کر رہے ہیں، کس آیت سے کہ کس حدیث سے ثابت کر رہے ہیں کہ صرف اللہ ہی مددگار ہے، اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے فرشتے یا اللہ کے نبی رسول مدد نہیں کر سکتے؟ یہ آیت کریمہ تو بتا رہی ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی مدد کر سکتے ہیں، جبرائیل بھی مدد کر سکتے ہیں، اور مومن صالح بھی مدد کر سکتے ہیں۔ تو شرک جو ہے صرف وہ ہے کہ جو صرف رب تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، رب کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ ہو۔ جو چیز رب تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، رب کے علاوہ کسی اور کے لیے ثابت نہیں ہے، وہ شرک ہے۔ لیکن کچھ چیز ایسی ہیں جو رب نے اپنے لیے بھی ثابت کی ہیں اور اپنے محبوب بندوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، رسولوں کے لیے بھی ثابت کی ہیں، ان چیزوں پر انسان کا عقیدہ ہونا یہ شرک نہیں ہے۔ اب رہا سوالی کہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں جن میں بظاہر ایک دوسرے سے تضاد محسوس ہو رہا ہے، ان آیتوں کی تفسیر کیا ہے، انشاءاللہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں، اقوال بزرگان دین کی روشنی میں، اور اصحاب کی جو روایات ہیں ان کی روشنی میں انشاءاللہ میں وہ بھی ثابت کروں گا، جس سے انشاءاللہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ کچھ لوگ جو توحید کا گیت الاپتے ہیں نا، کہ توحید کہہ کر کے بیچارے سیدھے سادے مسلمانوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، راہ سے بھٹکا دیتے ہیں، انشاءاللہ ان مسلمانوں کی بھی رہنمائی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جو میں ایپیسوڈ بنا رہا ہوں، جو میں ویڈیوز بنا رہا ہوں، ان کو نا تعصب کی اینک اتار کر کے دیکھنا اور عشق رسول میں ڈوب کر کے دیکھنا۔ انشاءاللہ ہماری ہر ویڈیو، ہماری ہر آیت، ہر حدیث پاک دلیلوں سے سجی ہوئی ہوگی انشاءاللہ۔ بہرحال ان آیتوں سے میں نے ثابت یہ کیا کہ جو چیزیں رب کے لیے ہیں ان چیزوں کو کسی اور کے لیے ماننا شرک ہے یا نہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو صرف رب کے لیے ہی مانی جائیں گی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رب کے لیے بھی ثابت ہیں اور رب کے بندوں کے لیے، رسولوں کے لیے بھی ثابت ہیں۔ تو ان چیزوں کو رب کے علاوہ کسی اور کے لیے ماننا یہ شرک نہیں۔ وہ بات اور ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ صفت اور طرح کی ہے، اور رب کے بندوں کے لیے، رب کی مخلوق کے لیے وہ صفت اور طرح کی ہے، لیکن وہ شرک نہیں ہوگا۔ اب رہا سوال ہی کہ استمداد اولیاء یا انبیاء یا استمداد رسول، یہ جائز ہے یا ناجائز؟ انشاءاللہ آپ لوگ بنے رہیے گا میرے ساتھ، یہ کہ بات دیگر ہے، میں اس پہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گا۔